بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریہ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے امام مظلوم علیہ السلام کا عرس مکالمہ۔ دوستو، شراف کے مقام پر امام علیہ السلام کی دوسری تقریر کے بعد جب حر اور اس کے سپاہیوں کو اہل کوفہ کے خطوط دکھائے گئے اور حر نے ان خطوط سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو اس موقع پر امام علیہ السلام اور حر کے درمیان بحث و تکرار ہوئی، کیونکہ امام کوفہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھنا چاہتے تھے، جبکہ حر نے ارادہ کر لیا تھا کہ جو ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی ہے اس کے مطابق وہ امام کو وہیں روکیں گے۔ لیکن جب حر نے دیکھا کہ امام علیہ السلام اپنے فیصلے میں اٹل ہے اور کسی صورت اس کی بات ماننے اور اپنا ارادہ تبدیل کرنے پر تیار نہیں ہے، تو اس نے کہا اب اگر آپ نے اپنا سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اپنے لیے ایک ایسے راستے کا انتخاب کیجیے جو نہ کوفہ جاتا ہو نہ مدینہ، تاکہ اس دوران ملنے والے وقت سے فائدہ اٹھا کر میں ایک ایسا خط ابن زیاد کو لکھ دوں جس سے معاملہ صلح و صفائی سے حل ہو جائے، شاید اس طرح خدا آپ کے خلاف جنگ سے مجھے بچا لے۔ حر نے آخر میں یہ بھی کہا میں آپ کو خبردار کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے جنگ کا ارادہ کیا تو آپ یقیناً مارے جائیں گے۔ جب حر کی گفتگو یہاں تک پہنچی اور امام علیہ السلام نے ان کی یہ دھمکی سنی تو جواب میں فرمایا، کیا مجھے موت سے ڈرانا چاہتے ہو؟ کیا مجھے قتل کرنے کے علاوہ تم کچھ اور کر سکتے ہو؟ میں تمہارے جواب میں وہی چند شعر پڑھوں گا جو اوس سے تعلق رکھنے والے مومن بھائی نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہے تھے جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کا ارادہ کیا تھا اور اس کے چچا زاد نے اس عمل کی مخالفت کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں موت کا انتخاب کروں گا، کیونکہ اگر کوئی جوان دین اسلام اور مقدس مقاصد پر ایمان رکھتا ہو تو پھر وہ موت اس کے لیے کوئی ذلت کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اپنی جان قربان کر کے ظالموں اور ستمگروں کی مخالفت کرے، اللہ کے دشمنوں سے دوری اختیار کرے، اور میں خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اور ہرگز نہیں چاہتا کہ زندہ رہوں، کیونکہ مجھے ایک سخت جنگ میں ایک بڑے دشمن کا سامنا کرنا ہے۔ اب اگر زندہ رہا تو نادم نہیں ہوں گا اور اگر مر گیا تو مجھے کوئی غم نہ ہوگا، اور تمہارے لیے یہی بےزتی کافی ہے کہ ایسی ذلت امیز زندگی گزارو۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا صادق نجمی صاحب کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب حسین ابن علی مدینہ تک کربلا خطبات فرمودات و مکتوبات سے پیش کی، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، اللہ جل یا ولی المظلومین اجر اللہ تعالی فرجک صلوات اللہ علیہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔